أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں یہ داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں. وَمَا أَدْرَاكَ، اور کس نے آپ کو بتایا مَا الْعَقَبَةُ، کیا ہے گھاٹی. فَكُّ رَقَبَةٍ، چھڑانا غلام کا. فَكُّ چھڑانا، آزاد کرانا. رقبہ غلام کا. او اطعام، یا کھانا کھلانا. فی یوم، دن میں. ذی مسغبہ، جو شدت والا ہو، فاقے والا ہو. یتیم کو. ذا مقربہ، جو قرابت دار ہے، جو رشتہ داری میں ہے. او مسکیناً، یا مسکین کو. ذا متربہ، جو خستہ حالت میں ہے. ثم کان، پھر ہو یہ شخص. من الذین، ان لوگوں میں سے. آمنو، جو ایمان لائے. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی. بالصبر، صبر کرنے کی. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی. بالمرحمہ، صلہ رحمی کی. اولئک، یہی لوگ. اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہیں، خیر و برکت پانے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم، ان پر. نار مؤصدہ، آگ ہے بند کی ہوئی. بند کی ہوئی، روکی ہوئی. طے بطے چڑھائی. یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو، جس انسان کا پیچھے ذکر چلا ہے، خصوصی اس انسان کا جس نے اللہ کی بغاوت میں اور ریاکاری کے لیے مال تو خوب خرچ کیا، اور یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں، اس کو کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو اتنا کچھ کر رہا ہے، یہ فَلَاقْتَحَمَ، اس نے کیوں نہیں راستہ اختیار کیا، یہ داخل کیوں نہیں ہوا العقبہ گھاٹی میں. یہ لفظ گھاٹی جو ہے یہاں پر، یہ ایک بطور مثال کے رب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ گھاٹی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ بن رہا ہوتا ہے، وہ بڑا دشوار اور مشکل راستہ ہوتا ہے وہاں سے گزرنا. تو ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک مشکل راستہ ہے جو انسان کو اس دنیا سے آخرت کی منزلوں سے امن اور سکون کے ساتھ گزار کے لے جائے گا. کچھ مفسرین نے اس کا یوں بھی کیا ہے، افلا اقتحم، کیوں نہیں یہ داخل ہوا.
دشوار گزار منزلوں میں، دشوار گزار کاموں میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ لتجاوز العقبہ، تاکہ گھاٹی سے تجاوز کر جاتا۔ انہوں نے گھاٹی سے مراد جہنم کی گھاٹی لی ہے کہ جہنم کی جو گھاٹی ہے اس پر جو پل نصب کیا گیا ہے، اس سے گزرنے کے لیے انسان کو یہاں پر بڑی مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اس مشقت اور محنت کے بغیر یہ اس جہنم کی گھاٹی سے گزر نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی وہ گھاٹی سے پار لگانے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے سے انسان اس گھاٹی سے باسلامت گزر جائے۔ پھر رب ذوالجلال نے خود ہی اس گھاٹی کے چند ایک معاملات کی وضاحت کی۔ پہلا کام رب نے کہا فک رقبہ، کہ مال تو رب کی دشمنی میں خرچ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی عداوت میں مال خرچ کر رہا ہے، ریاکاری میں مال خرچ کر رہا ہے، تو مال اس راستے میں خرچ کر۔ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کر، غلاموں کو چھڑا، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچا، اس میں اپنا پیسہ خرچ کر۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو تجھے اس گھاٹی سے باحفاظت گزار کے لے جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ جو انسان غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے، جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے، اس آزاد کرنے والے کا ایک ایک حصہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس نے غلام آزاد کیا، غلام کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ آزاد، اس کے پاؤں کے بدلے مالک کا پاؤں آزاد، آنکھوں کے بدلے آنکھیں آزاد، یعنی اس کے پورے وجود کے عوض اس کا پورا وجود رب ذوالجلال آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک گھاٹی کا راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس سے یہ انسان اس جہنم کی گھاٹی سے باحفاظت آسانی سے گزر جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ فرمایا او اطعام، یا کھانا کھلانے کی روش اختیار کر لے، کھانا کھانے کی عادت بنا لو۔ اور ایک تو کھانا کھلانا ہوتا ہے بھی عام، اچھے حالات چل رہے ہیں، لوگوں کی دعوتیں کی، ان کو بلا لی اور کھلا لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ جناب حالات بڑے تنگ چل رہے ہیں، اپنے نہیں لوگوں کے، اپنے بھی چلو چل رہے ہیں تنگ، لیکن لوگوں کے حالات زیادہ تنگ ہیں، اور کوئی اس تنگی کی حالت میں ہمارے علاقے میں آتا ہے، ہمارے دروازے پر آتا ہے کچھ کھانا مانگنے کے لیے، تو کہا اس کو اب ایسے دھکا نہ دو، ایسے چھوڑو مت، اسے بھی کچھ نہ کچھ کھلا دو۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بڑے فاقے والا دن ہے، جن دنوں کے اندر لوگوں کو فاقوں کی کیفیت مبتلا ہے، فاقے برداشت کر رہے ہیں، ایسی کیفیت میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنا لو۔ یہ عادت بھی تمہیں جہنم کی گھاٹی سے باحفاظت لے جائے گی نکال کے۔ اور کھانا کھلانا ہے یتیمن، یتیموں کو کھلا دو، ذا مقربہ، جو آپ کے رشتہ داری کے اندر ہے، کوئی یتیم بچے ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دو، یا مسکین ہے، مسکین ہے چاہے اپنے علاقے کا ہے چاہے باہر کے علاقے سے آیا ہے، کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے اس کی حالت زیادہ مسکینی والی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بیچارے کے پاس یہاں ہمارے علاقے میں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اس نے تھڑی پر ہی بیٹھنا، زمین پر ہی لیٹ جانا ہے غریب انسان نے۔ تو کہا ایسے مسکین کو کھانا کھلا دو جس کے پاس یہاں کوئی آسرا نہیں ہے، ذا متربہ، بہت خستہ حالت والا ہے۔ متربہ کہتے ہیں زمین میں لتھڑا ہوا، مٹی میں آلودہ ہوا، تو ایسی حالت ہے کہ اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی رہائش نہیں ہے، کہیں بیٹھنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے مسکین کو کھانا کھلا دو۔ دو باتیں، پہلی بات غلام آزاد کر دو، دوسری بات کھانا کھلانے کی عادت بنا لو، اور تیسری بات جو رب ذوالجلال نے گھاٹی سے گزرنے کے لیے، باحفاظت گزرنے کے لیے بیان کی، ثم کان، پھر ہو جائے یہ انسان من الذین، ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں۔
ایمان لائے ہیں، یعنی نیک عمل. اللہ نے پہلے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد رب ذوالجلال نے کہا کہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن ہو ان میں سے جو ایمان لائے ہیں. بنیاد کا اب ذکر کر دیا کہ نیک اعمال بنیاد پر قبول کیے جائیں گے. اگر ایمان نہیں لایا ہے، اس کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کے نیک اعمال ضائع ہوتے جائیں گے. یہ نیک اعمال کرے ثم کانا، پھر یہ ہو، ان نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہو من الذین آمنوا، ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے ہو، رب کی ذات پر یقین رکھنے والوں میں سے. کیونکہ ایمان کا معنی ہی یقین ہے کہ جو رب نے کہہ دیا اس پہ اس کا مکمل یقین ہو، اس یقین میں رتی برابر بھی شک شامل نہ ہو، مکمل یقین ہو. اور اس یقین کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں. کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشانی کی حالت میں دیکھیں، تنگی کی حالت میں دیکھیں، تو اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر آج حالات سخت ہیں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آگے فراخی بھی لائے گا، خوشحالی بھی لائے گا آگے. تو صبر کے ساتھ چلیں، کیونکہ اس تکلیف اور پریشانی میں ساتھیوں کی جو تسلی اور دلاسا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر تسلی دینے والے نہ ہوں ساتھ میں، تو بیچارہ جو اکیلا بندہ پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے، کئی دفعہ پھر وہ غلط راستے کا بھی انتخاب کر جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے یہ بھی معاملہ لازم کر دیا کہ اگر آپ نے اس جہنم کی گھاٹی سے بچ کے نکلنا ہے تو آپ کو یہ عادت اپنانی پڑے گی کہ اپنے پریشان اور مشکل میں پڑے بھائیوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ان کو حوصلہ اور دلاسا دینا ہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرنی ہے کہ بھئی ایک دوسرے پر شفقت کریں، نرمی کریں، آسانیاں کریں ایک دوسرے کے لیے. معاملہ لین دین کا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں شفقت اور نرمی کے پہلو کو اپنائیں. نبی علیہ السلام نے ایک ادھار دینے لینے والے کے بندے میں ذکر کیا. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کو رب کے دربار میں پیش کیا گیا، تو رب ذوالجلال کے فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تم نے کبھی کوئی نیک عمل کیے تھے؟ پوچھا گیا اس سے. اس نے کہا جی زیادہ تو نہیں یاد، لیکن ایک میری عادت تھی کہ جب میں کسی کو کچھ قرض، کچھ ادھار دیا کرتا تھا، تو اپنے جو میرے ملازم ہوتے تھے، جن کو میں وصولی کرنے کے لیے بھیجتا تھا، میں انہیں یہ تلقین کرتا تھا کہ وصولی جب کرنے جاؤ، اگر اگلا تنگ دستی کی شکایت کرے کہ میرے پاس ابھی خرچہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کہا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، اس کو چھوٹ دے دینی ہے، مہلت دے دینی ہے. اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے، وہ بھی وقت مانگتا ہے، گنجائش ہونے کے باوجود وقت مانگتا ہے کہ یار مجھے تھوڑا وقت اور دے دو، کہا اس سے بھی نرمی کر کے آنی ہے. مواخذہ کرنے میں کبھی سختی نہیں کرنی، حالانکہ رقم ہماری ہے، ہم نے بھی رقم وصول کرنی ہے. تو کہا یہ میری عادت تھی، اپنے ملازموں سے میں کہتا کہ جب تم میرا قرض وصول کرنے جاؤ تو اگلے بندے سے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، شفقت کرنی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس کی اس عادت کی عوض اس کے اعمال سے، اس کے حساب سے تجاوز کر لیا کہ تو بندہ ہو کر اتنی شفقت نرمی کر اپنا حق وصول کرنے میں آسانیاں کر رہا ہے، ہم بھی حضرت آسانی کریں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی. 7 بندے تو ویسے الگ تھے جن کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 کو رب ذوالجلال عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ 8واں بندہ ہے، اس کا ذکر الگ حدیث میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو اپنا قرضہ وصول کرنے میں شفقت اور آسانی کا پہلو اختیار کرتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، معاملات ہو یا آپس میں صلہ رحمی کے معاملات ہوں، رشتہ داریاں قائم رکھنے کے معاملات ہوں، یہ ایک طریقہ ہے جس سے رب ذوالجلال نے جو سکھایا ہے کہ انسان آسانی سے جہنم کی گھاٹی عبور کر لے گا. اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ عادات ہوں گی، یہ عادت جن کے اندر ہوگی، اس عادت کے ساتھ ایمان بھی ہوگا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خیر والے لوگ ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہی بآسانی
جہنم کے پل سے اوپر سے گزریں گے اور جنت کو جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، یعنی یہاں ہماری آیات کا انکار کر دیا۔ اب انکار کے بھی دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو انکار یہ ہے کہ جناب اس کو ماننے سے ہی انکار کر دے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ایک ہے کہ تسلیم تو ہم کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم اس کو عمل میں نہیں لے کے آ رہے، تو وہ عملی طور پر انکار ہو گیا کہ اگر آپ اس کو مانتے ہو تو پھر ماننے کا ثبوت تو ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا۔ اگر کسی ایک حکم کے ماننے کا ثبوت ہمارے عمل سے نہیں آ رہا، گویا کہ ہم عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ پہلے کی نسبت ذرا ہلکا گناہ ہے کہ ایک انسان جو انکار کر دے، جس طریقے سے ہمارے اکثر نمازی حضرات ہیں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں نہ پڑھنا یہ ان کا عملی طور پر انکار ظاہر ہوتا ہے، عملی طور پر، لیکن جو زبان سے انکار کر دے کہ نمازیں فرض ہیں ہی نہیں، نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا گناہ شدید ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے جو نماز کی فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے زبان سے لیکن عملی طور پر وہ نہیں اس کو ادا کرتا، یہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کے جتنے احکام ہیں، جو آیات ہیں جن میں رب نے حکم دیا ہے، ان کو تسلیم تو کر لیا کہ ہاں یہ رب کے حکم ہے، انکار کرنے کی ہمارے اندر گنجائش نہیں ہے، لیکن عملی طور پر نہ کرنا یہ بھی انسان کو بڑے درجے کا گنہگار بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو انکار کر جاتے ہیں، منہ سے زبان سے انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار، ان پر رب نے آگ رکھی ہے جہنم کی، مؤصدہ، تہ بتہ، بند کر کے، یعنی جہنم ہر طرف سے بند ہے، اس کا سیک اور اس کی آگ وہ ساری اندر ہی اکٹھی ہو رہی ہے، باہر نہیں جا رہی ہے، اور درجہ بدرجہ آگ چڑھی ہوئی ہے، تہ بتہ آگ چڑھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور اندر والوں کو مکمل طور پر جھلسایا جا رہا ہے۔ اس کو دوبارہ کر لیں ترجمہ ایک دفعہ۔ فلقتحم، پس نہیں یہ داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں، وما ادراک، اور آپ کو کس نے بتایا، مل عقبہ، کیا ہے وہ گھاٹی، فک رقبہ، آزاد کرنا غلام کا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، دن میں، ذی مسغبہ، جو بڑے فاقے والا ہے، یتیمن، یتیم کو کھلانا، ذا مقربہ، جو قریبی رشتہ دار ہو، او مسکینن، یا مسکین کو کھلانا، ذا متربہ، جو خستہ حالت والا ہو، ثم کان، پھر ہو یہ شخص، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، رحم کرنے کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار، ان پر آگ ہے، مؤصدہ، تہ بتہ، چڑھائی ہوئی۔ بھائی نے ایک جو ہے نا وہ بات پوچھی تھی سورت کے پہلی جو آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد، بھائی نے کہا کہ جو لا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہم کر رہے، لا اقسم بہذا البلد کا، ٹھیک ہے، مفسرین میں سے کسی نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں وہ اضافی ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کا معنی نہیں ہوتا ہے، اگر ان کا معنی کیا جائے تو وہاں بسا اوقات معنی غلط ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لفظ نہیں ہوتا
لیکن اس کا معنی وہاں پر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی لغت کی وسعت اور فصاحت ہے، یہ ایسے چلتا ہے۔ اگر ہم ترجمہ کریں گے لا اقسم بہذا البلد، تو اس پہ ترجمہ ہو جائے گا کہ نہیں میں قسم اٹھاتا ہے اس شہر کی۔ اور پھر کچھ مفسرین نے، کچھ جو قراء حضرات گزرے بھی پیچھے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے لا اقسم، لا لمبا کرنے کی بجائے، مد کی بجائے صرف لا اقسم پڑھا ہے، لا اقسم۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر جب یہ لا اقسم پڑھا جائے گا، اس میں سے الف نہیں ہم پڑھیں گے، تو پھر لا بھی قسمیہ کے معنی میں آ جائے گا، لا اقسم، ضرور میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہ پیچھے قراء کا اختلاف ان میں تھوڑا سا ہے، اور یہ لا جو ہے مفسرین کے نزدیک یہ لا اضافی ہے، اصل جو ہے وہ اقسموں سے شروع ہوگا ترجمہ اس کا۔ ٹھیک ہے بھائی۔